السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی مقدس ہستی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں بار بار عزت اور عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا دل چھو لینے والا واقعہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کی عورتوں میں چنا، یہ کیسے ان کی پاکیزگی کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا، کیسے بنا کسی باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور کیسے ایک نوزائیدہ بچے نے پالنے میں بول کر اپنی والدہ کی بے گناہی کا اعلان کیا۔ یہ واقعہ ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے اور اللہ کی قدرت کا ایسا معجزہ ہے جسے سن کر ہر مسلمان کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس واقعے میں ایسی سیکھ چھپی ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ اسلامک واقعات پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چلیے اللہ کا نام لے کر اس مبارک واقعے کی شروعات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی مقدس شخصیت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں عزت اور عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ صبر، پاکیزگی، عبادت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایسی مثال ہے جو ہر مسلمان کے لیے سیکھ کا ذریعہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک بہت ہی نیک اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی والدہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ ان کی والدہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ اکثر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے تو میں اسے تیری عبادت اور تیری راہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں اسے اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان کے ہر شر سے تیری پناہ دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن سے ہی بہت شرمیلی، پاک دامن اور عبادت کرنے والی تھی۔ ان کی پرورش کی ذمہ داری اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کو ملی۔ حضرت زکریا علیہ السلام رکھتے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ مریم علیہ السلام کا زیادہ وقت نماز، تلاوت، ذکر اور دعا میں گزرتا تھا۔ وہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ اپنے رب کی محبت میں مشغول رہتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں۔ ان دنوں ان پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، اے مریم، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے پورے اطمینان سے جواب دیا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ کرامات دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں پر کیسی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہی وہ منظر تھا جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی دعا کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتی اور ہر وقت اسی کی رضا تلاش کرتی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا کی عورتوں میں ایک خاص مقام دینے والا ہے۔ ایک دن جب وہ تنہائی میں عبادت کر رہی تھی تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔
انہوں نے فوراً کہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہی سے شروع ہوتا ہے وہ عظیم واقعہ جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی نرمی سے کہا، ڈریے مت، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر بھیجا ہے۔ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت مریم علیہ السلام حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ اللہ کی ایک بڑی نشانی ہوگا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اسے کتاب اور حکمت عطا کی جائے گی، وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے صرف اللہ کی رضا کو قبول کر لیا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہو گئی۔ جب لوگوں کا اس کا پتہ چلنے کا ڈر ہوا تو وہ آبادی سے دور ایک سنسان جگہ چلی گئی۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتی اور اسی پر بھروسہ رکھتی۔ دن گزرتے گئے، آخر وہ وقت آ گیا جب بچے کی پیدائش کا سمے قریب آ چکا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آ پہنچا، درد شروع ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی دنیا سے چلی جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے۔ لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی، غم مت کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ، اسے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، انہیں کھاؤ، پانی پیو اور اپنے دل کو سکون دو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ درخت سے تازہ کھجوریں گرنے لگی، انہوں نے کھجور کھائی، چشمے کا پانی پیا، ان کے دل کو سکون ملا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر فرشتے بھی اللہ کی قدرت کی تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور کوئی تم سے سوال کرے تو جواب مت دینا، صرف اشارہ کر دینا، باقی جواب میں خود دلواؤں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کو گود میں لیا، اپنے رب پر پورا بھروسہ کیا اور اپنی قوم کی طرف چل پڑی۔ انہیں معلوم تھا کہ لوگ الزام لگائیں گے، بری باتیں کہیں گے، لیکن انہیں اپنے رب کے وعدے پر پورا یقین تھا۔ آگے کیا ہوا؟ جب پوری قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کے ساتھ دیکھا اور کیسے نوزائیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں بول کر اپنی والدہ کی پاکیزگی ثابت کی، یہ ہم اگلے بھاگ میں پاکیزگی ثابت کی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچی تو لوگوں نے انہیں دیکھ کر حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مریم تو اپنی پاکیزگی اور عبادت کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور تھی، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تو نے تو بہت بڑا معاملہ کر دیا۔ تمہارے والد برے انسان نہیں تھے، تمہاری والدہ بھی نیک اور پاک دامن تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا حکم یاد آیا، انہوں نے کسی سے
ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے صرف اپنی گود میں موجود بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، ہم ایک بچے سے کیسے بات کریں جو اپنی گود میں ہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پالنے میں ہی بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس نے مجھے جہاں بھی رہوں برکت والا بنایا ہے۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے۔ اس نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری موت آئے گی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر پوری قوم پر سناٹا چھا گیا۔ جو لوگ الزام لگا رہے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا۔ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے اور ہر حال میں صبر کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، آخرکار اللہ کی سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، حیا، عبادت اور اللہ پر بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، صبر اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔